سر کی گفتگو میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میرے لیے بھی بہت لرننگ تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے دیٹ از دا کی فار دا سکسیس، فار آر سکسیس. اور آئی واز ریئلی امپریسڈ جو آپ نے ساری ایگزامپلس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. اگین اٹ واز اگین لرننگ فار می ایز ویل. ہاؤ ایور مجھے یہ بتائیے کہ کراؤڈ میں سن کے جو ہے وہ لوگ زیادہ تھک تو نہیں گئے ابھی تک بیٹھ کے انتظار میں؟ نو، ناٹ ایٹ آل. یعنی کہ آپ لوگوں کو کسی ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ جوئی صاحب کا سیشن شروع ہونے سے پہلے لائٹ کا بندوبست کریں. میں لے کے میرے خیال میں کہ یہ کام جو ہے وہ جاوید صاحب ہی کر سکیں گے. سو لیٹ می ویلکم جاوید صاحب ٹو دس اسٹیج and with a huge round of applause. یہ غریب کون رہنا چاہتا رہے آپ میں سے؟ آپ بڑے دلچسپ آدمی ہیں جی میری زندگی کے پہلے آدمی جو غریب رہنا چاہتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ غریب رہیں گے آپ. میری دعا ہے کہ آپ غریب رہیں. آپ کی عمارت کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ میں ابھی پہلے کیا تھا آپ کے بتا کے جاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. دنیا میں سوٹس بنانے والی جو کمپنیز ہیں، مہنگے ترین سوٹس جینٹس کے، اور جو ٹاپ پہ پہلے نمبر پہ ہے اس کا نام ہے براؤنی. یہ اٹیلین کمپنی ہے، اٹیلین برانڈ ہے جو جینٹس کے سوٹس بناتا ہے. اس کی فیملی جو ہے نا براؤنی فیملی ہے، جہاں سے کارلا براؤنی جو سرکوزی کی بیوی جو ہے اسی فیملی سے اس کا تعلق ہے. تو براؤنی جو ہے یہ ایک سوٹ بنانے والی کمپنی ہے جس کا سوٹ جو ہے 5,000 یورو سے سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ 5.5 لاکھ روپے کا ایک سوٹ ہوتا ہے جس میں ایک پینٹ ہوتی ہے جس کو ٹروزر کہتے ہیں، اور ایک جیکٹ ہوتی ہے جس کو ہم کوٹ کہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک ٹروساٹی کمپنی ہے اٹیلین، یہ جوتے بناتی ہے، اور اس میں پہلے آپ کو ناپ دیکھ کر آنا پڑتا ہے، اور وہ 9 مہینے لیتے ہیں جوتا بنا کے آپ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. اور وہ بھی تقریباً 4-4.5 ہزار یورو سے ان کا جوتا سٹارٹ ہوتا ہے. وہ بھی اٹیلین برانڈ ہے ایک. اچھا، اسی طرح پرفیومس بنانے والی کمپنی ہے جی، وہ بڑے بڑے ایکسکلوسیو قسم کے پرفیومس بناتی ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی مارکیٹنگ کریں، اور جو دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو، وہ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو استعمال کرتے ہیں. میرے پاس ایک بار ایک صاحب تشریف لائے تھے جنہوں نے براؤنی کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ٹروساٹی کے جوتے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے پرفیوم بھی بڑی زبردست تھی، اور میں ان کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر ہوا. میں نے کہا کہ اتنا ٹیسٹ والا بندہ جو ہے میری زندگی میں پہلی بار آیا. لیکن انفارچونیٹلی میں زندگی میں جب بھی کافی پینے لگتا ہوں یا چائے پینے لگتا ہوں مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں، اور میری کافی اور چائے کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کافی کے دونوں کپ سامنے پڑے ہوئے تھے. اتنے اچھے سوٹ اور بوٹ اور اس کے علاوہ پرفیوم اور کلونز اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ گفتگو کے دوران انہوں نے ایک بہت خوفناک قسم کی چھینک ماری جو آدھی ان کے کپ میں چلی گئی اور آدھی میرے کپ میں چلی گئی. اور اس کے بعد ایسے ہوا کہ انہوں نے اپنا کپ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا، اور میں اب وہ ریلیکٹڈ تھا، میں پینا نہیں چاہ رہا تھا سارا، اور وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے نہیں آپ کو کافی اچھی نہیں لگ رہی، آپ پیئیں. اب وہ ایٹیکیٹس یہ کہتے تھے کہ میں کر جاؤں کچھ نہ کچھ. میں پھر آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے جبر کر کے میں بھی کافی پی گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میں کافی کا کپ دیکھتا ہوں یا چائے کا کپ دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار وہ یاد آ جاتے ہیں، اور جب مجھے وہ یاد آتے ہیں تو میں ان کا سوٹ بھول جاتا ہوں، ان کے بوٹس بھول جاتا ہوں، ان کی کلون بھول جاتا ہوں، ان کی گفتگو بھول جاتا ہوں. مجھے صرف ان کی چھینک یاد آ جاتی. اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی. اس کو باقی ایک صاحب تھے، وہ سمندر کے کنارے، جیسے ہمارے تو پاکستان میں بیچز نہیں ہوتی، باہر بیچز ہوتی ہیں جہاں پہ، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے آئیڈیل ٹائم یہ ہے کہ وہ کسی بیچ پہ بیٹھے ہوں. اور ایک صاحب بیچ پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ میں سے میکسیمم لوگوں نے سنا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پہلے دن بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے دن بیٹھے ہوئے، تیسرے دن بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے ایک نا بزنس مین گزر رہا تھا. اس نے پہلے دن دیکھا اس کو، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا. تو ایک دن بزنس مین اس کے پاس رکا، اس سے کہا کہ آپ روز یہاں پہ ہوتے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ روز یہاں صبح آ کے بیٹھتا ہوں، شام کو چلا جاتا ہوں یہاں سے. تو
تو اس نے کہا کہ آپ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں کرتا، دھوپ سینکتا ہوں اور ہوا آتی ہے اس کو محسوس کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا میں تو اس نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اس نے کہا جی کیا کروں؟ اس نے کہا آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑنے والی ڈوری لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لی۔ پھر کہتے وہ ڈوری اس سمندر میں ڈال کے بیٹھ جائے کریں اور اس میں ایک آدھ مچھلی شام کو آپ کو پکڑ لیں اور اس کو لے جائیں ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے لی مچھلی، اب کیا کروں؟ اس نے کہا مارکیٹ جائیں بیچتے مچھلی۔ اس نے کہا اچھا بیچ دی۔ پھر کہتے 2 ڈوریاں لے لیں کر ان مچھلی سے، پھر 2 ڈوریاں ڈال کے بیٹھ جائیں یہاں پہ۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا 2 ڈوریوں میں 2 مچھلیاں آ جائیں گی، اس کے بعد 3 لے لیں، 3 آ جائیں گی۔ پھر آپ ایک جال خریدیں، اس سے مچھلیاں پکڑیں، جب وہ کامیاب ہو جائے چھوٹی سی بوٹ لے لیں اور اس بوٹ سے آپ مچھلیاں پکڑیں، پھر ایک موٹر بوٹ لے لیں، پھر اس سے پکڑیں، پھر 30 40 50 بندے رکھیں اور وہ سب لوگ مل کے مچھلیاں پکڑیں۔ یہ مچھلیاں مارکیٹ میں بیچتے رہیں اور آہستہ 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 آپ امیر ہو جائیں گے، اور پھر آپ مچھلیوں کو ری پروسیس کرنے کی ایک مشین لگا لیں، ان کے سلائس کر کے ڈبوں میں بند کر کے مارکیٹ کریں، اپنا برانڈ بنائیں۔ اس سے ٹھیک ہے بنا لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بہت خوشحال ہو جائیں گے، آرام ہو جائے گا، عیش ہو جائیں گے، بڑے پیسے ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ اس سے ٹھیک ہے ہو گئے۔ پھر کہتا ہے کہ آپ ریلیکس کریں۔ کہتے ہیں کیسے ریلیکس کریں؟ کہتے ہیں اسی طرح بیچ پہ آئیں، آرام سے بیٹھیں۔ اس نے کہا یار میں تمہیں بیوقوف نظر آ رہا ہوں، میں اب کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں اب بیچ پہ بیٹھا ہوں، آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے اتنی ساری مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب الٹیمیٹلی پھر میں نے بیچ پہ ہی پہنچنا ہے تو اپنے آپ کو خوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہتے ہیں گول۔ ایک ہوتی پرسنالٹی اور دوسرا ہوتا ہے گول۔ اب ہم دونوں چیزوں کو ملائیں گے اور اس میں سے ان صاحب کو نکالیں گے جو غریب رہنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ غریب رہیں گے۔ تمسخر نہ اڑائیے، آپ اپنے پروگرام میں بھی بلائے جانے والے لوگوں کی انتہائی بے عزتی کرتے ہیں۔ میری عادت ہے۔ میں نے اگر کوئی اپنے نقطۂ نظر کی بات کی ہے فوراً آگاہ ہے۔ ان کو بات کرنے دو یار، لیکن آپ تمسخر نہ اڑائیں۔ بات کر دو۔ سوال پوچھا گیا تھا جس کا میں نے جواب دیا۔ کوئی مسئلہ بالکل سوال نہ پوچھا جاتا میں نہ بولتا، مجھے بھی محفل کیا تھا۔ آپ کا نام کیا سر؟ اب آپ بار بار نہیں نام کیا بھائی؟ نام میڈیکل ڈاکٹر۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے، جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں آپ کی انسلٹ کر رہا ہوں؟ سر آپ رکما کستے ہیں؟ اللہ کی قسم میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا۔ مائک آپ کے پاس ہے نا، مائک مجھے دے دیجیے۔ آپ آئیے بسم اللہ۔ نہیں کوئی اٹس اوکے آئیے تشریف لائیے۔ نہیں کوئی بات نہیں اٹس اوکے آپ کوئی آنے دے آئیے ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے جناب۔ نہیں مجھے پروگرام نہیں کرنا، مجھے تو آپ نے جو بات کی اس کا جواب دینا ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ سوال پوچھا، میں یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں، 450 روپیہ دیا ہے، وقت دے رہا ہوں باقی تمام لوگوں کی طرح، اور میرے اپنے ذہن کے سوالات ہیں، بہت سارے اور لوگوں کے سوالات ہوں گے، میرے جیسے اور بہت سارے سوالات جنم لیں گے۔ آپ ہر ایک کا مذاق اڑائیں گے؟ میں اڑاؤں آپ نہیں تو پھر آپ کا بھی مذاق اڑے گا معذرت کے ساتھ۔ بات تو پوری کریں ڈاکٹر صاحب۔ آپ اپنا تھیسس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیجیے نا سر، ہم تو آپ کی عزت میں آئے ہیں، آپ کے علم کے اعتراف کے طور پہ یہاں پہ آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بلایا ہے نا اپنا موقف بتانے کے لیے، میں تو خود جانا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ جاوید صاحب نے بلایا۔ اب بولیے، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ نہیں پلیز بات جی میں مکمل ہوگی بات۔ اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی بیسیکلی۔ ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے بیسیکلی، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میکسیمم لوگوں کو بری لگتی ہیں، جو چیزیں میکسیمم لوگوں کو بری لگیں وہ بری پرسنالٹی ہوتی ہے، اور جو میکسیمم لوگوں کو اچھی لگیں وہ اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اتنا سا فرق ہوتا ہے بس۔
میں آپ سب کے سامنے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دوں. بیڈ پرسنالٹی. میں ایک پراپر ڈریس پہن کے آ گیا ہوں آپ کے سامنے. گڈ پرسنالٹی. میں آپ کے خیالات کی توہین کروں ببانگے بہت. بری پرسنالٹی. میں آپ کے خیالات کی آنر کروں. گڈ پرسنالٹی. ٹوٹل. میں تہذیب یافتہ طریقے سے مہذب انداز سے اپنا موقف بیان کروں. گڈ پرسنالٹی. غیر تہذیب یافتہ انداز سے بات کروں. ایک بیڈ پرسنالٹی. اوکے. یہ بیسکلی کچھ سرٹن پرنسپلس ہیں پرسنالٹیز کے, اور ان پرنسپل سے پہلے ہمیں گولز چاہیے ہوتے ہیں, اور وداؤٹ گولز آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. بڑا آسان سا اس کا بات ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑا کویسچن مارک یہ ہے کہ ہم بیسکلی زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ جو کرنا کیا چاہتے ہیں یہ ہماری زندگی کو پلان کرے گا, یہ ہماری زندگی کو کلر کرے گا, اور اسی سے ہم ایک کمفرٹیبل زندگی گزاریں گے. انسان کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف واحد مقصد خوش رہنا ہوتا ہے. سمپل. اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سب کی سب ویگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاح و بہبود کرنی چاہیے, ہمیں اس ملک کو ڈیولپ کرنا چاہیے, ہمیں اسلام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا چاہیے, ہمیں سچ کا بول بالا کرنا چاہیے, ہمیں اس دنیا سے غربت ختم کرنی چاہیے, ہمیں دنیا سے بیماری ختم کرنی چاہیے. یہ سب ویگ خیالات ہیں. الٹیمیٹلی ان کا ہماری زندگی میں کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا. یہ ایک لکھی بڑی سی بات ہے. ہم جو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم غربت ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں کویشچن ہے ویسے ایک, کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ خوشی ملے گی. ہم بیمار لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں, کیا ملے گا؟ خوشی ملے گی. ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, تھوڑی سی صحت اور باقی خوشی, باقی ٹیسٹ. الٹیمیٹلی ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے خوش ہونا, لائٹ فیل کرنا. اس لیے ہم لوگ ہمیشہ درد سے, دکھ سے, تکلیف سے ہمیشہ بھاگتے ہیں. آپ میں سے کوئی شخص خوشی کی تعریف کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ دکھ کی؟ میں وہ سننا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی؟ جی. وہ چیز جو آپ سے بچھڑ جائے غم کا باعث بنتی ہے, اور ہر وہ چیز جو آپ کو مل جائے خوشی کا باعث بنتی ہے. نہیں, خوشی کیا چیز ہے سر؟ یعنی ملنا سر, بچھڑنا غم, ملنا خوشی, کوئی چیز آپ سے لے لی جائے, میرا خیال ہے آپ اس کو بہتر طور پر ایکسپلین کر سکتے ہیں. احساس جو چیز روحانی روحانیت کے سکون کی طرف, تو یہ سب تمنا اور حاصل برابر ہو تو احساس کا نام خوشی ہے. دونوں مشکل ہو گیا, اللہ کی قسم سمجھ نہیں آئی. تینوں لفظ مشکل ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب ہوں ہی ایسا, میں جیسا ہوں ویسا ہی ہوں. حاصل میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر جو ہے وہ خوشی کا باعث. تمنا اور حاصل برابر ہو, تمنا اور حاصل برابر چاہتے ہیں وہ مل گیا, احساس کا نام خوشی. اچھا, اس کے علاوہ کوئی آپ کو قرآن مجید کا مفہوم ہے کلمہ کا کہ خوشی ایک نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. وہ صحیح ہے, صحیح. میں صرف یہ پوچھا کہ خوشی کیا؟ خوشی جو ہے ہیپینس از این آرٹ. انسان کو سیکھنا پڑتا ہے ہر حالات میں کہ اس میں کیسے خوشی. اچھا جی, میں یہ جو ابھی آپ اسے پیٹ جو ہے نا ڈراؤن نہیں کر سکتے کہ یہ چیز خوشی ہے. کنٹینٹمنٹ بھی خوشی ہے, لیکن بعض جگہ ہر چیز کو کر سکتے ہیں نا. انسان کا کمال یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کر سکتے ہیں. آپ جو آپ ڈیٹرمائن کریں کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ پوزیشن ہے, بزنس مین کے لیے کوئی اس کا وہ سرٹن لیول ہے, اس گول کو حاصل کرنے کا نام وہ تو اچیومنٹ ہوگی نا جی. وہ اچیومنٹ ہے کہ میں نے حاصل کر لیا. فیلنگ ہے, وہی چیز ہے نا. یو آر انر سیٹسفیکشن سر. اچھا, سیٹسفیکشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی آسان سی اس کی تعریف ہے, بہت ہی آسان, سمپل. دنیا کی ہر وہ چیز جس کو جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ خوشی ہوتی ہے. دنیا کی ہر وہ چیز جس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس کو خوشی کہتے ہیں. اور دنیا کی ہر وہ چیز جس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ کم ہوتی ہے, وہ دکھ ہوتا ہے, وہ تکلیف ہوتی ہے.
ہمیں کوئی مثلا ایک آدمی اس کی برتھ ڈے وہ کہتے ہیں جی وہ 11 مارچ 1910 کو پیدا ہوا اور آج 11 مارچ 2010 ہے، 2011 ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی برتھ ڈے منانا چاہ رہا ہوں. اوکے، وہ اکیلا ہے، اکیلا بیٹھ کے برتھ ڈے منا رہا ہے، یہ برتھ ڈے اس کو اداس کر دے گی. ٹھیک ہے، خوشی ہے، اس کو شیئر کرنے کے لیے اس کو ایک بندہ چاہیے. وہ کسی آدمی کو بلاتا ہے، 1 آیت ہے، 2 آیت ہے، 3 آیت ہے، 4 آیت ہے، 5 آیت ہے، 10,000 ہو جاتے ہیں. اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ہمیشہ. ایک تکلیف ہے، ایک بندہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ٹوٹل. جتنا اکیلا رہے گا اس کا درد جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. لوگ آئیں گے، جو لوگ آئیں گے اس درد میں کمی آتی چلی جائے گی، اس میں افسوس میں تعصف میں کمی آتی جائے گی ساری ٹوٹل. تو ہم بیسیکلی جو ہے نا زندگی میں خوشی ہمارا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں خوش کرے، لائٹ کرے. سر خوشی اگر بڑھتی جاتی ہے تو پھر خوشی کیا ہے؟ غم اگر کم ہوتا جاتا ہے تو خوشی کیا، غم کیا؟ میں آپ بتا یہ سب نا بے قسم کے خیال ہیں کہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جی پیار کیا ہے، پہلے بتائیں. آپ کر کے نہیں دکھانا، ویسے بتائیں. کیسے بتائیے، کویشچن ہے. نہیں، یہ ساری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پوری زندگی ہم ڈسکور کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی جس کو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ایک ویک سا خیال ہوتا ہے، دھندلا سا سارا، جس کو مکمل طور پہ ہمارے سامنے نہیں آتا. ہم نے اس کو ایک ایکٹ کے ساتھ ہم وابستہ کر دیتے ہیں سمپل، اور اس سے ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. خوشی اور دکھ جو ہے نا، یہ صرف آپ صرف سمپل اتنا اس کو رکھ لیں کہ ہر وہ چیز جس کو شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ تو اضافہ ہو جائے گا، اور ہر وہ چیز جس کو شیئر کریں گے کم ہو جائے گی تو وہ دکھ ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گا. ہمارے لیے ایزی ہوگی، اس سے زندگی آسان ہوگی. بجائے اس کے کہ ہم یہ ایک لفظ ہوتا ہے نا جی، اس کا مطلب تلاش کرتے ہیں، تو مطلب کے بجائے ہم نے اس کی تعریف کر دی ہے. تعریف سے جو ہے نا وہ سارا سمپل ہوگی بات ہے. اچھا، انسان جو ہے نا جس میں 3 4 5 بڑی دلچسپ خوبیاں ہیں. ایک تو خوبی یہ ہے کہ دنیا کی ہر بلی جو ہوتی ہے وہ عموماً بلی ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے، لیکن ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. ہر گائے جو ہوتی ہے وہ گائے ہوتی ہے، لیکن ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. ناک ہماری ایک جیسی ہوتی ہے سب کی، ٹھیک ہے، 2 نتنے ہوتے ہیں اور اس کے ایک سائڈ ہوتے ہیں، لیکن کسی بندے کی ناک دوسرے بندے کی ناک سے نہیں ملتی ٹوٹل. ہونٹ سب کے اسی طرح 2 ہوتے ہیں سارے، لیکن کسی شخص کا ہونٹ دوسرے ہونٹ سے نہیں ملتا. کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اینگل سے، کسی نہ کسی اینگل سے. آنکھیں 3 4 کلر ہیں دنیا میں، لیکن ہر شخص کی آنکھ جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو فرق نظر آتا ہے. 2 کالی آنکھیں ایک شخص کی، دوسرے شخص کی دوسری 2 کالی آنکھیں، آپ دونوں کو سامنے رکھیں، کالی ہیں لیکن فرق ضرور ہوگا سارا. اسی طرح ہمارے تھم ایکسپریشنز ہیں، وہ اب ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے. اب وہ جو ہوتا ہے نا، ایک انسان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کے پہلے یہ کرتے تھے کہ آپ اپنا تھم ایکسپریشن دیتے تھے. انگلیوں کے اوپر جو یہ رگز بنے ہوئے ہیں یہ ہر انسان کے مختلف ہوتے تھے. اب پھر ایک ٹیکنالوجی کسی بندے نے ڈیولپ کر لی، وہ ایک مصنوعی اسکن لگا لیتے ہیں اس کے اوپر. ایسا آپ جو ہے نا اپنی انگلی کے اوپر اسکن چڑھائیں اور اس سے جو ہے آپ کے. اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے جو جس کو ڈسکور کریں تو پتہ چلے کہ قاسم علی شاہ اور جاوید چودھری میں کیا فرق ہے. اب انہوں نے ڈسکور کیا کہ آنکھ کے اندر جو ہے نا کوئی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے. اب وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب ایئرپورٹس پہ، بڑے ایئرپورٹس پہ جب آپ وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں تو آنکھ کی ایسے کرتے ہیں، تصویر لیتے ہیں، اس میں سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے شخص ہے، کتنا فرق ہے. یعنی دنیا میں 6.5 ارب لوگ ہیں، 6.5 ارب آنکھیں آپ سے اور ایک دوسرے سے نہیں ملیں گی. اب انسان چلتا ہے، سب چلتے ہیں، ہر چال دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، چلتے ایک طرح ہی ہیں سب لوگ. کھانا کھانے کا اسٹائل، ہر آدمی ایک ہی طریقے سے کھانا کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے ساری، اس میں فرق ہوتی ہے. آواز 8-10 قسم کی آوازیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کی آواز کے اندر کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے جو دوسرے شخص میں نہیں ہوتا تھا. تو انسان کی جو پرسنالٹی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ 6.5 ارب لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اندر کوئی اسپیشل چیز ضرور ہوگی جو آپ کو دوسرے انسان سے مختلف کرے گی. اب آپ نے وہ اسپیشل چیز جو ہے نا اس کو ڈسکور کرنا ہے. جب تک آپ اس کو ڈسکور نہیں کریں گے آپ کو خوشی نہیں مل سکتی، کیونکہ ایک بالکل ایک ہڈن خزانہ ہے. جیسے خزانے کی تلاش ہوتی ہے نا، کہتے ہیں خزانے کی تلاش کریں.
کوئی ایک ایسی چیز ہے جو قدرت نے آپ کے اندر رکھی اور اسے کہا کہ جاؤ دنیا میں جاؤ اور ڈسکور کرو اپنے آپ کو، تلاش کرو اپنے آپ کو. اب جب تک اس چیز کو تلاش نہیں کرتے ہمارے لیے ہر چیز بے معنی ہوتی ہے. دولت اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا. عبادت لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا. سجدے کر رہے ہوتے ہیں لیکن محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جھوٹ بول رہے ہیں. ٹوٹل قرآن مجید پڑھ لی ہے میں نے، میں داڑھی رکھ لی، میں نے ایماندار بہت زیادہ ہوں میں، اس کے باوجود مجھے جو ہے نا اس کی طرف نہیں آتا. میں حج کر لیے میں نے، اتنے عمرے میں نے کر لیے بے تحاشا، لیکن سکون نہیں ہے سر، مجھے خوشی نہیں ہوتی. یہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے کہتے ہیں. یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا. اب دیکھیں کیوں نہیں لگتا، بڑی عجیب سی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز جو ہے وہ بھی آپ کو خوشی نہیں دے رہی. دولت ہم سب اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہم خوشحال ہونا چاہتے ہیں، یہ انسان کی نیچر ہے. انسان جب پیدا ہوا، سوسائٹی بنی، 3-4 لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بارٹر سسٹم کے تحت انہوں نے کہا میری مکئی لے لو اور اپنے چنے لے لو، اور دولت جمع کرنی انسان نے شروع کر دی سر. تو وہ بھی انسان، لیکن وہ دولت جو ہے وہ ہمیں نہیں دیتی. انسان پرومیننٹ ہونا چاہتا ہے، کہتا ہے جی مجھے پہچانے جی میرا نام جاوید چودھری ہے، مجھے دیکھیں، مجھے میرا آٹوگراف لیں. لیکن وہ آٹوگراف، وہ شہرت مجھے خوشی نہیں دے گی. کبھی بھی میں اپنے آپ کو خوش محسوس نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں یہ الیکشن لڑنا چاہیے، پرائم منسٹر بننا چاہیے، میرا نام شوکت عزیز ہونا چاہیے. اچھا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر ایک بے چینی ہے. میں کہتا ہوں جی مجھے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، میں ایجوکیشن حاصل کروں، ہارورڈ یونیورسٹی کے میں کوالیفائڈ کر کے واپس آ جاؤں. اوکے، لیکن اب وہ کوالیفکیشن مجھے خوشی نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کیا. وہ خزانہ جو قدرت نے ہمارے اندر رکھ دیا تھا اور رکھ کے ہمیں زمین پہ بھیج دیا، ہم اس کو ڈسکور نہیں کر سکے. اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری پوری زندگی رائے گاہ چلی گئی. تو وہ پرسنالٹی کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ جو قدرت نے آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے اور آپ جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں بنایا، ہم جب تک اس کو ڈسکور نہیں کریں گے ہمارے سارے کام، ساری اچیومنٹ، ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی. ہمیں کچھ اس سے فائدہ کوئی چیز نہیں ملے گی. ہم نے وہ چیز ڈسکور کرنی ہوتی ہے. آپ میں سے مجھ میں سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی چیز تلاش کرتے رہتے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. خالی وقت بیٹھتے ہیں تو ہمیں بڑی ٹینشن سی ہو جاتی ہے. یہاں تو میں معافی چاہوں گا، میں ساتھ ساتھ یہ پیوں گا اگر آپ اجازت نہیں ہے. وہ صاحب یاد آئیں گے جی وہی صاحب یاد آئیں گے چھین کر. ہاں وہ تو مجھے پہلے کئی بار یاد آتے ہیں، اب میں اس کے ساتھ سمجھوتا کر رہی ہوں. اچھا اب نا سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے تو ہمیں خوشی نہیں ملے گی، کیونکہ خوشی ہماری جو لنکڈ ہے اس چیز کے ساتھ جو قدرت نے ہمیں دے کر زمین پہ بھیجا ہے اور ہم جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں بنایا. ہماری کامیابی جو ہے نا، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اس کو تلاش کر لیں. دنیا میں تمام بڑے لوگ ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ جب آتا ہے تو وہ ایک خسارے کا سودا کرتے ہیں. مثلا قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے بیرسٹر انڈیا کے، لوگ لاکھوں روپے فیس دیتے ہیں. دلی میں بہت بڑا گھر بنایا ہوا ہے، ایک مالابار ممبئی میں بہت بڑا گھر بنایا ہوا ہے. 1910-11 میں 7-8 گاڑیاں ان کے پاس، ڈرائیور رکھا ہوا ہے. اور ان کا ڈرائیور جو بعد میں پاکستانی فلم کا ایک ایکٹر تھا، اس نے کہا کہ ان کے روز کچن کا خرچہ 100 روپے ہوتا تھا. یعنی 1909-1910 میں آپ خود اندازہ لگائیے ٹوٹل. وہ کہتا تھا کہ وہ قائد اعظم صاحب 100 روپے جیب سے نکال کے مجھے دے دیتے تھے اور بعد میں میڈم فاطمہ جناح حساب کرتے تھے نہیں سکتا. وہ کہتے 3-4 روپے میں ساری چیزیں باقی میں اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا. تو ایک ایسا آدمی کہ سوٹس اس کے باہر سے سل کے آ رہے ہیں لندن سے، اور بڑا پاپولر زبردست قسم کا بندہ، جس کیس کو لے لیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیت جائے گا کیس. لیکن اچانک ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ وہ پالیٹکس میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ساری دولت جو ہے اس کی خرچ ہوتی ہے. اس میں ایک خسارے کا سودا کہ ٹکٹ خود اپنی جیب سے خریدنا ہے، کھانا اپنی جیب سے کھانا ہے، تو جلسوں میں اپنی جیب سے جانا ہے، ٹوٹل اپنی مال و دولت جو ہے وہ ساری داؤ پہ لگا دی، وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آپ چل رہے ہیں آگے. لیکن خسارے کا سودا ہوگا اس کا. علامہ اقبال آپ ان کو دیکھیے کہ بیرسٹر ہیں، باہر سے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت مشہور آدمی ہیں، فلاسفر ہیں ٹوٹل، اور پریکٹس کرنے کے لیے جاتے نہیں ہیں آپ. مہینے میں 1 آدھ کیس لے لیتے ہیں، 500 روپے فیس لیتے ہیں اور اسے پورا مہینہ گزار لیتے ہیں. سارا دن گھر پہ بیٹھ کے حقہ گڑگڑاتے رہتے ہیں
اور اس کے بعد شعر پڑھتے رہتے ہیں سارے ٹوٹل. اور بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے، وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ کچہری چلے جاتے ہیں، ایک گیٹس لیتے ہیں، 500 روپے فیس لیتے ہیں، جیب میں ڈالتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں اور دھوتی باندھ کے سارا دن آپ گزار دیتے ہیں ٹوٹل. اس سے پہلے ایک بڑی کامیاب زندگی چلی جا رہی زبردستی. انہوں نے کہا جی میں ہائیڈلبرگ سے بھی پڑھ لوں، میں انگلینڈ بھی چلا جاؤں، وہاں سے بھی پڑھ لوں اور میں ایک کامیاب بیرسٹر بن جاؤں. سارا ایک بڑی اسموتھ زندگی چل رہی. انگلینڈ کا شہزادہ، وہ شہزادہ ہے، وہ بادشاہ بن گیا. بادشاہ بننے کے بعد اچانک اس نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی کر لی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کنگ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ نے میرڈ عورت کے ساتھ شادی کی اور اس کی بھی نیشنلٹی انگلینڈ کی نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے یار یہ لو، چھوڑ کے اس خاتون کو امریکن کو لیا اور جا کے پیرس جا کے بات ہو گیا. کتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اچھا ایسی آپ کو مثالیں بے شمار ملیں گی سر. یہ کویشچن یہ ہوتا ہے بہت بڑا کہ یہ تمام لوگ بڑے زبردست ہیں جی اور سمجھدار زبردست قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. میں اگر بیرسٹر ہوں اور روزانہ کے میں 5-7-10 لاکھ روپے کما رہا ہوں اور بڑا کامیاب ہوں، پورے سب کانٹیننٹ میں بڑی بڑی عزت ہو، اور میں اچانک اپنے والد صاحب سے کہوں کہ یہ میں چھوڑ کے میں ایک ایسا کام کرنے لگا ہوں جس میں دھکے بھی ہیں، خواری بھی ہے، دھوپ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، پیسے بھی میری ذاتی جیب سے لگیں گے اور آپ کی پراپرٹی بھی بکے گی، تو وہ کیا کہیں گے مجھے؟ کیا کہیں گے؟ زور سے بولو یار، مجھے سمجھ نہیں. ایڈیٹ کہیں گے مجھے. اسی طرح بادشاہ سلامت جو ہیں وہ انگلینڈ کی بادشاہت ہے، 68 ملکوں میں ان کا سورج غروب نہیں ہو رہا، ٹھیک ٹھاک مزے میں کنگ بیٹھا ہوا ہے. ایک دن وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ شادی شدہ عورت جو ہے نا اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، طلاق یافتہ عورت، بوڑھی ہے، عمر مجھ سے 10 سال زیادہ ہے، اور میں اس کو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد چرچ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کنگ رہنا ہے تو 2 چیزوں میں سے فیصلہ کرے، خاتون یا بادشاہ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے خاتون. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ایڈیٹ کہیں گے اس کو ایڈیٹ ہے، سمپلی ایڈیٹ ہے، سیریسلی ایڈیٹ ہے نا، سمپل. کیا جی؟ اچھا جی. اب وہ سمپل ایڈیٹ. اب اسی طرح جناب آپ دیکھیے گا کہ علامہ اقبال صاحب ہیں، بڑے کوالیفائڈ آدمی، باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو وکیل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے ہیں اور دھوتی باندھی ہوئی لسی پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے آرام سے. اور کوئی کہہ رہے میں کوئی کلائنٹ نہیں دوں گا. باہر لوگ کھڑے ہوئے کہ حضور آپ آئیے باہر، آپ ہمارا کیس لڑیے، پیسے کمائیں آپ. اور آپ گھر پہ بیٹھ کے شعر لکھے جا رہے ہیں، اور وہ بھی فارسی میں اور عربی میں اور اردو میں جس کی سمجھ نہیں آ رہی عام آدمی کو. تو یہ بھی خسارے کا سودا ہے. ہم اگر دنیاوی معیار سے دیکھیں تو ہمیں وہ بھی عجیب لگیں چھوٹا. لیکن اب کیا چیز ہے ایسی کہ جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مجبور کر دیا کہ وہ ساری کامیاب زندگی چھوڑ کے ایک ناکام زندگی کی طرف آئے. اور اس ایڈورڈ ہشتم تھا انگلینڈ کا بادشاہ، 8 تھا، ایڈورڈ 8. اور اس کو کس نے مجبور کر دیا کہ وہ ساری بادشاہ چھوڑ کے ایک اپنے اس بھائی کے حوالے کر دے ساری، کہ جو اسٹیمر کرتا جو بول ہی نہیں سکتا اس کے حوالے بادشاہ کرتے، تو وہ خود چلا گیا سارا ٹوٹلی. اور خاتون کو لے کے پیرس چلا گیا، وہاں اس نے زندگی گزارنی شروع کر دی. علامہ اقبال صاحب اتنی کوالیفیکیشن، فائدہ کیا، گھر میں بیٹھ کے شعر کہہ رہے جو جس کی کوئی قیمت نہیں مل رہی، نہ کوئی کتاب دکھ رہی ہے کسی جگہ کہ آپ امیر ہو رہے ہیں سارے، نہ لوگ یہ کہ آٹوگراف لے رہے ہوں لوگ، یا یہ ہے کہ شاہ رخ کی طرح ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے سر، آرام سے بیٹھے ہوئے گھر پہ سر. تو یہ کیا چیز ہے جو ان کو اس نے بڑے بڑے فیصلے کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ تو یہ چیز بیسکلی خوشی ہے، سیٹسفیکشن ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈسکور کر لیا کہ بیسیکلی میرے اندر یہ ایلیمنٹ ہے جس کے بغیر میں خوش نہیں رہ سکوں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے. خواہ میری دولت قائد اعظم محمد علی جناح کہیں کہ میں پورا بمبے خرید لوں اور میری شہرت جو ہے بمبے سے پورے بر اعظم تک پھیل جائے اور انگلینڈ تک لوگ کہیں گے قائد اعظم محمد علی جناح کو وکیل کرو، یا علامہ اقبال کہ میں بہت بڑا وکیل بن جاؤں، بیرسٹر بن جاؤں، مشہور ہو جاؤں، یا ایڈورڈ ہفتم کہ میری بادشاہ امریکہ تک چلی جائے ساری. وہ ڈسکور کر لیتے ہیں بیسیکلی کہ ہمارے اندر کوئی ہے ایسی چیز کہ جس نے اس ساری چیزوں کو بے معنی کر رکھا ہے. اور جب اس کو ڈسکور کر لیتے ہیں تو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے. تو یہ وہ خوشی ہوتی ہے جس کو ہم سب لوگ ٹریس کر رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں.